بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالبات، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مرزا فرت اللہ بیگ کے امتحان کے بارے میں، اس کے بارے میں سرسری طور پر ہم جو ہے وہ نظر ڈالتے چلیں تاکہ خلاصہ لکھنے میں ہمیں آسانی ہو جائے۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مرزا فرت اللہ بیگ کے مجموعے مضامین فرت سے لیا گیا ہے جو امتحان آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے۔ جو مضمون نگار ہے امتحان سے نہیں گھبراتا اور نہ ہی ڈرتا ہے اور نہ ہی اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیتا ہے، بلکہ وہ اس چیز کے انتظار میں رہتا ہے کہ کسی طرح امداد غائبی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مدد ہو جائے، قدرت میری مدد کر دے۔ اسے اپنے دوستوں پہ ہنسی آتی ہے جو امتحان کے دنوں میں سب کچھ بھول بھال کر امتحان کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مضمون نگار اپنے گھر والوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ بچہ الگ بیٹھ کے پڑھائی میں مصروف ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہا ہوتا ہے۔ دروازہ بند، شیشوں پہ کاغذ لگا کے وہ لائٹ صرف آن کر دیتا ہے اور سویا رہتا ہے، پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ یہاں مرزا فرت اللہ بیگ جو ہے وہ طالب علموں کو تنقید کرتے ہیں، ان کو نصیحت کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہمیں امتحان جو ہے وہ توجہ سے اور محنت سے دینا چاہیے۔ پڑھائی کا فائدہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم اس کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ پڑھائی کے دنوں میں فضول قسم کے مشاغل کو اپنانا نہیں چاہیے، اور جائز اور ناجائز ذرائع جو ہیں ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ جب آپ کوئی جائز ذرائع استعمال کر کے پڑھائی مکمل کرتے ہیں تو آپ کو فخر ہوتا ہے کہ یہ ہماری محنت کا صلہ ہے۔ جب آپ ناجائز ذرائع سے امتحان کو پاس کرتے ہو تو وہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوشش محنت کچھ نہیں کی، یہ تو بس ہمیں نمبر ایسے ہی مل گئے ہیں۔ اور اس سے جب آپ کو کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے ناجائز ذرائع سے امتحان پاس کیا ہے تو آپ کو اس کے سامنے شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ وہ تنقید کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا آپ نے جتنا بھی پڑھنا ہے، جتنا بھی کام کرنا ہے وہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ کرنا ہے۔ آگے آ جاتا ہے ہمارا خلاصے کا حصہ۔ تو خلاصہ لکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جیسے ہم نے پیراگراف کی شکل میں کتاب پہ ریڈنگ کی ہے، ہم ان کو پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں گے۔ جیسا پہلے ہم نے پہلے پیراگراف میں امتحان کی صورتوں کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد ہم نے لکھا دکھاوے کی پڑھائی کرنا، ٹھیک ہے، کہ وہ دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے۔ پھر کمرہ امتحان میں داخل ہوتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، پھر سفارش اس کے والد صاحب لے کے جاتے ہیں تو اس کا کس طرح سے اس کے والد صاحب کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر جماعت میں غیر حاضر رہنے کی وجہ سے، لیکچر مس کرنے کی وجہ سے اسے یہاں تک یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کمرہ امتحان میں پیپر کس چیز کا ہے، اور وہ انتظار کرتا ہے کہ کسی طریقے سے امداد غائبی آئے، اور والد صاحب سفارش لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ساری محنت جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی ہوتی ہے، ہماری سفارش جو ہے وہ کسی بھی کام نہیں آتی۔ اسی طریقے سے ہم نے انہی پیراگراف کو ترتیب دے کے اپنے پوائنٹس بنا دینے ہیں، اور انہی پوائنٹس کے حساب سے ہم نے اس کے پیراگراف بناتے جانا ہے۔ سیدھا سیدھا آپ نے نہیں رائٹنگ کرنی، آپ نے پیراگراف کی صورت میں جو ہے وہ رائٹنگ کرنی ہے۔ تو ہم آگے آئیے خلاصے کے بارے میں آپ کو میں سارا بتاتی جاؤں، سمجھاتی جاؤں۔ پھر آپ پہلا پیراگراف لکھیں گے، لوگ امتحان سے گھبراتے ہیں لیکن میرے نزدیک امتحان کی دو ہی صورتیں ہیں، فیل یا پاس۔ میں نے بہت سے دوستوں کو امتحان کے دنوں میں بے قرار دیکھا ہے۔ بے قرار کا مطلب ہوتا ہے گھبراہٹ میں، بے چینی میں دیکھنا۔ میں تو ساری عمر امتحان دے سکتا ہوں لیکن پڑھنے اور یاد کرنے کی شرط نہیں ہو۔ مطلب وہ کہتا ہے کہ بغیر پڑھے، بغیر لکھے، بغیر کچھ یاد کیے جو ہیں وہ امتحان ہو جائیں بس۔ میں نے 2 سال لا کا کورس پورا کیا، منشی صاحب دوست تھے، اسی وجہ سے حاضری لگ جاتی تھی۔ حاضری لگنے کی وجہ اس نے جو ہے وہ بتا دی ہے کہ مصنف جو ہے وہ کیسے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا سیکنڈ پوائنٹ جو تھا وہ ہم نے آگے سے شروع کر دیا ہے۔ اور میں نے دوستوں کے ساتھ ٹہلنے نکل جاتا۔ والد صاحب خوش تھے کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے، اس لیے میں ایک بڑا وکیل بن جاؤں گا۔ 2 سال جلد ہی گزر گئے، امتحان سر پر آ گیا۔ میں نے امتحان کی تیاری کے لیے الگ کمرہ کا مطالبہ کیا، گھر والوں سے فرمائش کی کہ مجھے الگ کمرہ دیا جائے تاکہ میں اس میں تسلی سے، غور سے جو ہے وہ پڑھائی کر سکوں، مجھے کوئی بھی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کرے۔ ایک والدہ صاحبہ نے اپنا کمرہ خالی کروا دیا۔ رات جلد ہی دروازہ بند کر کے سو جاتا اور صبح دیر تک جو ہے وہ اٹھتا۔
تو اس کے پڑھنے کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنی جو کمرے کی کھڑکیاں ہیں اس پہ انہوں نے جو ہے وہ کاغذ لگا دیے تھے اور لائٹ آن ہی رہنے دیتا کہ رات دن میں پڑھتا ہی رہتا ہوں۔ جب امتحان کے دن قریب آئے میں نے والد صاحب سے کہا کہ ابھی میری تیاری مکمل نہیں ہوئی، مگر والد صاحب بولے کہ تم نے بہت محنت کی ہے، اس لیے میں تمہیں امتحان دینے سے روکوں گا نہیں، تم امتحان دو، باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر کریں گے۔ امتحان کا دن قریب آ گیا، کمرہ امتحان پہ پہنچا تو میرے ذہن میں خیال تھا کہ مجھے کمرہ امتحان میں امداد غائبی ملے گی، مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری کوئی مدد کر دے گا، کوئی مجھے پیپر کروا دے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یعنی کوئی شریف نگران مجھے پرچہ حل کروا دے گا یا کم حیثیت ملازم کو انعام کا لالچ دے کر پرچہ کسی دوسرے طالب علم سے حل کروا لوں گا۔ یہ ناجائز ذرائع استعمال کرنے کا جو ہے وہ مضمون نگار نے سوچا۔ مجھے اپنے بیٹھنے کی جگہ مل نہیں رہی تھی۔ میں نے اس بات کی جو ہے وہ نگران سے شکایت کی کہ مجھے جو ہے رول نمبر کے مطابق جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی، تو نگران صاحب نے میری مدد فرمائی اور مجھے میری جو ہے وہ جگہ آسانی سے مل گئی۔ پرچہ تقسیم ہوا تو سارا پرچہ پڑھنے کے بعد مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا یہ کس مضمون کا پرچہ ہے۔ ظاہر ہے اس نے پڑھائی نہیں کی تو پڑھا نہیں ہے تو اسے کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ پرچہ کس چیز کا ہے، اس کو میں نے حل کیسے کرنا ہے۔ میں نے نگران صاحب سے پوچھا تو مجھے کچھ بتانے کی بجائے انہوں نے عنوان پر انگلی رکھ دی۔ مطلب جب آپ کا پرچہ ٹائپ کیا جاتا ہے تو اوپر بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا انگلش کا پیپر ہے یا اردو کا ہے یا میتھ کا ہے، تو وہ اوپر سب سے پہلے ہم نے مینشن کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ بھی عنوان میں سب سے پہلے جو ہے وہ پرچے کا نام لکھا ہوا تھا۔ تب معلوم ہوا کہ یہ اصول قانون کا پرچہ ہے۔ میں نے پہلے تو ادھر ادھر سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن گارڈ صاحب نے مجھے سختی سے ہدایت کی کہ بیٹا اپنے پرچے پہ نظر رکھیں۔ اس طرح دوسروں سے مدد ملنے کی توقع ختم ہو گئی۔ میں نے گارڈ صاحب سے پوچھا کہ دوسرے سوال کا کیا جواب ہے، تو وہ مسکرا کر بولے مجھے معلوم نہیں، اسے ایسے عالم میں پرچے کے 6 گھنٹے گزارنے جو ہے وہاں پہ کمرہ امتحان میں مشکل تھے۔ میں تو آدھے گھنٹے بعد ہی کمرے سے باہر آ جاتا اور والد صاحب روزانہ 11 بجے آ جاتے اور باہر میرے پیپر کا انتظار کرتے رہتے کہ میں پیپر حل کر کے نکلوں اور مجھے ساتھ لے کے جاتے۔ جیسے ہی میں پیپر حل کر کے باہر نکلتا تو میں والد صاحب سے یہی شکایت کرتا کہ پیپر بہت مشکل آیا تھا۔ والد صاحب میرے لیے سفارش کروانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ شروع کر دی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب میرا نتیجہ سامنے آیا تو میں سارے پرچوں میں جو ہے وہ 0 نمبر لے کے پاس ہوا۔ پاس کیا ہوا بلکہ فیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، 0 نمبر حاصل کرنے پر مجھے جو ہے والد صاحب نے تسلی اور تشفی دی کہ بیٹا اگر اس سال تم امتحان پاس نہیں کر سکے تو آئندہ سال کر لینا، تم نے محنت تو بڑی کی تھی لیکن یہ پرچوں میں ہی کچھ ایسا ہوا یا چیک کرنے والوں کا قصور ہے، تم زیادہ محنت کرو اور اگلے سال امتحان دے کر پاس ہو جانا۔ والد صاحب کی ہمت افزائی سے مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے آئندہ سال امتحان دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ خلاصہ آپ نے بیٹا اسی طریقے سے کوشش کرنی ہے کہ اپنے الفاظ جو ہیں وہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے استعمال کرنا ہے اور خلاصے کی اینڈنگ بھی بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے، پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ شکریہ۔